اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر پارٹ 1 اور 2 ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم پارٹ 3 کے ساتھ ہیں، جبکہ ہم سٹارٹ لیں گے یہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے لشکر کی ترتیب دی اور شب گزاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک چھپر تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اس کے بعد ان کی قیادت میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ بھی منتخب فرمایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَہِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُم وَیُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جنگ بدر کی جو رات تھی وہ 17 رمضان تھی۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچے، جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ ان کا دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھائی ہو تو کہتا لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر بولا کچھ کم یا کچھ زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں کہ ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اسے کچھ نہ دکھائی پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و مأویٰ خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ یعنی کہ اس نے ایک تنبیہ کی تھی قریش کو کہ جنگ نہ کریں۔ ابو جہل جو کہ مارکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، یعنی ہر صورت جنگ کرنا چاہتا تھا، اس موقع پر ابو جہل کے خلاف ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کی۔ وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا ابو الولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمرو بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو، وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔
اچھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ باقی سب کا تو اتنا ارادہ نہیں تھا، لیکن ابو جہل ایک بڑا سردار بھی تھا مکہ کا، اور اس کا یہ ارادہ تھا، وہ مضبوط ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ ہر صورت اس نے جنگ ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا، اس لیے واپس چلے چلو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہے جسے تم چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی ذرا درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا کہ ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب یہاں دیکھیں کہ وہ ابو جہل اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، تو اللہ نے پھر فیصلہ تو کر دیا بہرحال۔ خیر، ابو جہل کہنے لگا کہ عتبہ نے جو کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ قدیم الاسلام تھے، یعنی پہلے سے اسلام لا چکے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، تو بولا، اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معارضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عامر بن حضرمی کو، جو سریہ عبداللہ بن جہش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عامر اٹھا اور بولا، واہ عمرہ، ہائے عمر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، یعنی اب ان کو اس نے جوش دلا دیا۔ ان کا معاملہ سنگیر اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا، اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے آ گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معارضہ بھی بے نتیجہ نکلا۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ درپیش ہے یعنی جنگ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست کی جا چکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ
کہ آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرکین جھمگھٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہوئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا، زیادہ غلط حرکتیں کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اس کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اسی حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن ابو الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بدخلق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مٹ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ اڑا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون نکلا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس معرکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے۔ ایک عتبہ، دوسرا اس کا بھائی شیبہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی، یعنی 1 to 1 جو جنگ ہوگی۔ اب مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف رضی اللہ عنہ اور دوسرے معوذ رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا۔ تیسرے صحابی عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ نکلے۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کے مقابلے پر آنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو منادی نے آواز لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو، یعنی مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو بھیجو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو رضی اللہ عنہم۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے معمر تھے، بڑے ایج میں بڑے تھے، عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولید سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4تھے یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزرے رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی،
ھذانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اسی لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص اور تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے، اور زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پروردگار سے نصرت اور مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ تھی: اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت ہی زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، یعنی پیک پہ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک استدعا کی کہ اللہ یہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ اس وقت تو مسلمان تھے ہی وہی، بہت کم تعداد میں مسلمان تھے جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور جو مدینہ کے لوگ تھے وہ شامل تھے ان کے ساتھ، اور ان میں سے یہ بڑی تعداد جنگ کے لیے آ چکی تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے یوں عرض گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الحاح کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا: ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی کی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا: شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اسی کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: شدّو، یعنی چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا: اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا: بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم بہت خوب کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں، خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افراء کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات سے کہ بندہ خالی جسم یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملوں کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس سے یہ باحکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا وہ ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا یعنی پیک پر تھا، تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں درہم بھرہم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس زرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لاتے ہیں اور پورے یقین و صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس سے مسلمانوں نے نہایت پرجوش اور پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے بجائے کسی اور نے مارا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن مطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب میں اسے ان لوگوں میں دیکھ نہیں رہا۔ انصاری نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے فرشتوں کی مدد آ رہی تھی، اور ایک مشہور شعر کے بغیر یہ واقعہ مکمل ہی نہیں ہو کر دیتا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی اگر اہل ایمان کا ایسا ایمان جو بدر کے موقع پر تھا وہ آج بھی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد بھی خوب آئے گی۔ بہرحال میدان جنگ کا باقی نقشہ کیا رہا اور فتح و شکست کیسے ہوئی، یہ سب کچھ ہم اگلے چیپٹر میں اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔